اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج ہم نے مرکبات شروع کرنے ہیں، اور قرآن گرامر میں واحد کلمہ وہ کلمہ ہوتا ہے جو اکیلا ہو اور اپنا ایک الگ معنی رکھتا ہو۔ اس کی اب 3 اقسام ہیں۔ اسم یعنی دا نیم آف اے پرسن، پلیس اور اے تھنگ، کسی چیز، شخص یا جگہ کا نام، جیسے کہ کتاب، لڑکا، میدان، اور فعل جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو، جیسے کہ کاتبہ اس نے لکھا۔ حرف جو کہ نہ اسم ہو نہ فعل ہو بلکہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر معنی دے، جیسے من کا مطلب ہے سے، الا کا مطلب ہے طرف، اس کو ہم کہتے ہیں حرف۔ اور جو مرکب ہے نا، یہ لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے، یہ 2 یا 2 سے زائد مفرد یعنی اکیلے اکیلے لفظ سے مل کر مرکب بنتا ہے۔ مرکب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے نا، مرکب جس میں 2 یا 2 سے زیادہ مفرد شامل ہوتے ہیں۔ اب مرکب 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مرکب تام، یعنی جس کو ہم جملہ کہتے ہیں، جس سے بات پوری سمجھ آ جائے، جیسے کہ زید طبیب، یہ زید اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم خود سے جملہ بنا سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کیونکہ ہم اسم پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم سب سے پہلے جملہ اسمیہ بنائیں گے، اور جملہ اسمیہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہو۔ بہرحال ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور مرکب ناقص کس کو کہتے ہیں؟ جس سے بات مکمل سمجھ نہ آئے، جیسے ہم کہیں گے کتاب حامد دن، حامد کی کتاب۔ اب یہ جو کتاب حامدی ہے نا، یہ مرکب ناقص ہے، یہ مکمل جملہ نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اس کی مثالیں ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ مرکب اضافی ہے۔ رسول کریم، مہربان رسول، اور اس میں تعریف ہو رہی ہے، اور یہ مرکب توصیفی ہے۔ ذالک الکتاب، اس میں اشارہ ال کے ساتھ آئے گا تو یہ مرکب ناقص بنے گا۔ اور فی السمائی مرکب جاری ہے، کیونکہ فی حرف جر ہے، اور السمائی وہ اسم ہے فی کے ساتھ، اور یہ 2 لفظ جو مل کے بنا رہے ہیں مرکب ہے۔ ولد صالح، یہ بھی مرکب توصیفی ہے۔ اب مرکب تام یا مکمل مرکب یا جملہ، وہ مرکب جس کے سننے سے بات پوری طرح سمجھ آ جائے اور کوئی خبر یا آپ کو اس کا مطلب معلوم ہو جائے، اسے مرکب تام یا جملہ یا کلام کہتے ہیں۔ اب میں قرآن پاک سے ہی آپ کو اس کی کچھ مثالیں بتاؤں گی۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ ذالکا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ جب اسماء اشارہ اسم نکرہ کے ساتھ آئے گا تو ہے کا مفہوم دے گا، کیونکہ ذالکا اسم معرفہ ہے، اسم معرفہ پلس اسم نکرہ از اکول ٹو جملہ تام جس کی سمجھ آئے۔ پھر ہے نصر اللہ، اللہ نے مدد کی، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ پھر ہے اقرا بسم ربک، اپنے رب کے ساتھ پڑھ، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب جو مفرد اور مرکب میں فرق ہے اس کو میں ایک ٹیبل کے ساتھ آپ کو واضح کر رہی ہوں کہ مفرد جو ہے وہ اکیلا لفظ ہے، مرکب ناقص وہ 2 الفاظ کی ادھوری بات، مرکب تام 2 الفاظ کی مکمل بات۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اکیلا لفظ ایک معنی، مرکب ناقص نامکمل معنی، مرکب تام مکمل معنی۔ اب میں آپ کو مفرد کی مثال ہے کتابن، مرکب ناقص ہے کتابن صالحن، یعنی نیک کتاب۔ اب جو مرکب تام ہے پورا، کتابی صالحن، میری کتاب نیک ہے۔ اب کیونکہ ہم یہاں پہ مرکبات پڑھ رہے ہیں، اور جو اہم مرکبات ناقصہ ہیں قرآنی گرامر کے لحاظ سے، یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے، وہ 4 بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلا ہے مرکب اضافی، مضاف پلس مضاف علیہ، جیسے رب الناس، رب جو ہے یہ مضاف ہے، الناس مضاف علیہ ہے۔ پھر نمبر 2 مرکب توصیفی، موصوف پلس صفت، جیسے رسول کریم، اس میں رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ موصوف ہے، اور کریم ان کی صفت ہے۔ مرکب اشاری، اس میں اشارہ پلس مشار علیہ، حاذا القرآن،
یہ حاضہ اس میں اشارہ ہے، اور قرآن یہ مشار علیہ ہے۔ مرکب جاری حرف جار پلس اسم مجرور، جیسے کہ فی قلوبہم یعنی ان کے دلوں میں، فی حرف جار ہے، اور قلوبی یہ اسم مجرور ہے، یا اس کا جس کو اسم کہتے ہیں وہ مجرور جر کی حالت میں ہے۔ یہ 4 مرکب ہیں جو کہ قرآن فہمی کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان کا استعمال قرآن پاک میں بار بار ہوا ہے۔ اب آپ کو مکمل میں نے مفرد کی بھی ڈیفینیشن بتا دی ہے اور مرکب کی بھی۔ اب اس کے اندر کیا فرق ہے، ایک ٹیبل کے ساتھ میں آپ کو اس کو بتا رہی ہوں۔ مفرد کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ اکیلا اور تنہا لفظ ہوتا ہے، مرکب 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، اور اجزاء مفرد کا کوئی بھی جز نہیں ہوتا، اور مرکب کم سے کم 2 کلمات سے مل کے بنتا ہے، اور میننگ وائز جو مفرد ہے وہ صرف ایک ہی وجود یا معنی ظاہر کرتا ہے، اور جو مرکب ہے یہ نسبت یا تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اس کی اقسام، مفرد کا جو اقسام ہے اسم، فعل اور حرف ہے، اور مرکب کی اقسام ہے مرکب ناقص اور مرکب تام۔ اب مثالیں اس کی، مفرد کی مثال ہے کالامن، اور مرکب کی مثال ہے کالامن زائدن۔ اب ہم آتے ہیں دوبارہ سے مرکبات کی طرف۔ مرکب 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مرکب ناقص اور دوسرا ہوتا ہے مرکب تام۔ مرکب ناقص الفاظ کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ میں نہ آئے یا بات ادھوری رہ جائے، یعنی اس میں خبر یا حکم موجود نہیں ہوتا۔ اور اس کی جو مشہور اقسام ہے وہ سب سے پہلے ہے مرکب اضافی، اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اور ہم آلریڈی جو پڑھ رہے ہیں اس میں ہم ان چیزوں سے فیملیئر ہونے کے لیے ہمیں ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ مرکب اضافی 2 اسموں کا ایسا مجموعہ ہے جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے کی طرف کی جائے، یعنی ایک چیز کی ملکیت یا تعلق ظاہر ہو۔ اردو میں جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا تو کا، کی اور کے سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن اب عربی میں دیکھیں، رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا رسول۔ اب جو اس میں رسول ہے نا یہ مضاف ہے، اور اللہ ہی مضاف علیہ ہے، یعنی جس کی ملکیت ہے، جو رسول ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ پھر ہے کتاب اللہ، کتاب کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، کتاب مضاف ہے، اور جس کی ملکیت ہے وہ مضاف علیہ ہے، یعنی اس کی طرف، ملکیت کی طرف اشارہ ہے۔ بیت اللہ، گھر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ عذاب النار، عذاب کس کا ہے؟ آگ کا۔ یوم الدین، بدلے کا دن۔ اس کے بعد ہے مرکب توصیفی، اب ایسا مجموعہ جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی خوبی یا صفت بیان کرے، جس کی صفت بیان کی جاتی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں، اور جو صفت ہوتی ہے اس کو صفت کہتے ہیں، آپ کو اس کا پتہ ہی ہے۔ الصراط المستقیم، اب اس میں موصوف جو ہے نا وہ صراط ہے، مستقیم کس کی صفت ہے؟ صراط کی، تو الصراط المستقیم یہ مرکب توصیفی ہے۔ قولا کریما، بات عزت والی، بات کی تعریف کیا ہے؟ صفت کس کی؟ کریمن کس کی صفت ہے؟ قولن کی، تو قولا کریما یہ مرکب توصیفی ہے۔ اجر عظیم، فوز مبین، شیء قدیر، یہ تمام مرکب توصیفی کی مثالیں ہیں۔ پھر ہے مرکب اشاری، یہ ہم نے بڑا ڈیٹیل سے اس کو آگے پڑھنا ہے، ہم بنائیں گے بھی، کریں گے بھی، ہمیں پتہ بھی چلے گا کہ کون کون سے لفظ مجرور، مرفوع، منصوب کس کس وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا اب سٹارٹ ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہم اسی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے راستے کی طرف چل پڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج کے لیسن کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ اس قابل بھی ہو جائیں گے کہ ہم جملہ اسمیہ بنا سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ۔ مرکب اشاری وہ مجموعہ جس میں کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جس لفظ سے اشارہ ہو اسے اسم اشارہ، اور جس کی طرف اشارہ ہو اسے مشار علیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے نہیں، بس وہ کتاب۔ اب ذالکہ اس میں اشارہ ہے، سب کو پتہ ہے، الکتاب مشار علیہ ہے، یعنی اس کی طرف اشارہ ہے۔ ھذا البلد، یہ شہر، ھذہ الناقۃ، یہ اونٹنی، تلک الایام، وہ دن، ھؤلاء القوم، یہ لوگ۔ اب مرکب جاری ہے، یہ ایسا مجموعہ ہے جو حرف جر اور وہ الفاظ جو اسم کو زیر دیتے ہیں اور اسم سے مل کر بنے، یہ اکثر جگہ یا حالت بتانے کے لیے آتا ہے۔ بسم اللہ، بی اس میں حرف جار ہے، اسمی اسم مجرور ہے۔ اسی طرح سے فی السماواتی میں فی حرف جار ہے۔ ویسے 17 ٹوٹل حرف جار ہیں، جن میں 11 بہت ریپیٹیڈلی یوز ہوتے ہیں اور باقی کے تھوڑے کم یوز ہوئے ہیں۔
علی القلوبی من الناسی الی النور، اس میں بی فی علی من اور الا یہ حرف جار ہے۔ اب جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب دو طرح کے ہوتے ہیں، مرکب ناقص جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، اب ہے دوسرا مرکب تام، اور مرکب تام کون سے مرکب کو کہتے ہیں؟ ایسا جملہ یا لفظوں کا مجموعہ جس سے بات کرنے والے کا مقصد پورا ہو جائے اور سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، اسے مرکب تام کہتے ہیں، اسے جملہ یا کلام بھی کہا جاتا ہے۔ اب مرکب جو تام ہے نا، یہ اس کی دو اقسام ہیں۔ ایک ہے جملہ اسمیہ، وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو اور اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصے کو کہتے ہیں مبتدا یعنی سٹارٹر جو ہے جو سٹارٹ کرتا ہے، اور دوسری ہے خبر، اور دوسرا جملہ ہے فعلیہ، وہ جملہ جو ورب سے شروع ہو اور اس کے جو ضروری اور بنیادی حصے ہیں نا وہ فعل ہوتا ہے اور فاعل ہوتا ہے۔ اب اس کی میں آپ کو دونوں کی یعنی جملہ اسمیہ کی بھی اور جملہ فعلیہ کی بھی کچھ مثالیں بتا دیتی ہوں۔ اللہ اکبر، اس میں اللہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور اسم سے شروع ہو رہا ہے، اللہ اس میں جلالہ سے، اللہ یہ مبتدا ہے، اور اکبر یہ اس کی خبر ہے۔ اب پھر یہ ہے جملہ اسمیہ، العلم نور، علم نور ہے، العلم کیا ہے؟ مبتدا ہے، نور خبر ہے۔ اب جملہ فعلیہ ہے، ذہب زید، زید چلا گیا۔ اب جو ذہب ہے یہ ورب ہے، فعل ہے، اور زید یہ فاعل ہے۔ پھر ہے نصر اللہ، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، جملہ فعلیہ ہے کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، نصرہ فعل ہے، اللہ یہ اس کا فاعل ہے۔ اور اس کا اب مختصراً کیا ہے؟ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوتی ہے، جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل ہوتا ہے، دو حصے ہوتے ہیں دونوں جملوں کے، ہر جملے کا دو حصے ہوتے ہیں۔ اب ہم نے یہ پڑھ لیا کہ دو طرح کے مرکب تام ہے، ایک جملہ اسمیہ ہے اور ایک جملہ فعلیہ ہے۔ اب پہلے ہم جملہ اسمیہ سٹارٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ آج اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ جملہ اسمیہ خود بنا سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو کسی اسم سے شروع ہو، اور یہ جملہ عام طور پہ کسی شخص یا چیز کے بارے میں خبر دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب جملہ اسمیہ کے کون کون سے پارٹس ہیں؟ اس کے دو بنیادی پارٹس ہیں جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے، ایک مبتدا ہوتا ہے، سبجیکٹ وہ اسم جس سے جملہ شروع ہو اور جس کے بارے میں بات کی جائے، یہ عموماً معرفہ یعنی اسم معرفہ ہوتا ہے اور خاص ہوتا ہے، اور جو خبر ہے دوسرا جو حصہ ہے وہ خبر ہوتی ہے جس کو انگلش میں پریڈیکیٹ بھی کہتے ہیں، وہ اسم یا جملہ جو مبتدا کے بارے میں معلومات دے، اور یہ عموماً نکرہ ہوتا ہے۔ اب ہم تو بہت چھوٹے چھوٹے جملوں سے شروع کریں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آہستہ آہستہ ہم بڑے جملے بنانے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو سب سے پہلے طریقہ بتاتی ہوں کہ جملہ اسمیہ بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ اب اس کے چاروں طریقے سے ہم نے اسم کو پڑھ لیا ہے۔ ہم نے اسم کو جن سے پڑھا، اسم کو عدد سے پڑھا، اسم کو وسعت کے لحاظ سے پڑھا کہ یہ آیا اسم نکرہ ہے کہ اسم معرفہ ہے، اور اعراب کے اعتبار سے بھی پڑھ لیا، اور ہم نے سب پڑھ لیا کہ مرفوع میں کون کون سے آواز کے ساتھ اور کون سے اعراب کے ساتھ مرفوع ہیں، اسی طرح سے کون سے منصوب اور مجرور بھی آواز کے ساتھ ہیں اور کون سے اعراب کے ساتھ ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اعراب یعنی ہم نے چاروں طریقے سے مبتدا اور خبر کو دیکھنا ہے، پھر ہم نے ایک جملہ بنانا ہے۔ اب اعراب میں مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، یعنی دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ہم نے پہلا کالم بنایا تھا نا، جس میں کچھ جو لفظ تھے جیسے کہ واحد مذکر واحد مؤنث، یہ اعراب کے ساتھ مرفوع تھے یعنی پیش کے ساتھ، اور کچھ آواز کے ساتھ تھے، آنی اور اونا اور آتن یہ آواز کے ساتھ مرفوع تھے۔ اب یہ مرفوع ہونے چاہیے، مبتدا سٹارٹ جو سبجیکٹ ہے مرفوع ہونا چاہیے، اور خبر جو بھی خبر ہمیں ملے گی وہ بھی حالت رفع میں ہو۔ یہ ایک پوائنٹ ہو گیا اعراب والا۔ پھر نمبر 2 پوائنٹ ہے جنس والا۔ جنس میں کیا کیا آتا ہے؟ مذکر اور مؤنث۔ اگر ہمارا جو مبتدا ہے سبجیکٹ ہے وہ مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، اگر ہمارا جو سبجیکٹ ہے یا مبتدا ہے مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ اسی طرح سے عدد، واحد، تثنیہ اور جمع، اگر ہمارا مبتدا یعنی ایک واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی، اگر مبتدا جو ہے یہ تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہوگی، اگر جو مبتدا ہے یہ جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی۔ اس کے بعد
اسم کو ہم نے سٹیٹس کے اعتبار سے بھی دیکھنا ہے، یعنی جو مبتدا ہے وہ سٹیٹس وائز کیا ہوگا، یعنی اسم معرفہ ہوگا کہ نکرہ ہوگا۔ اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مبتدا معرفہ ہوگا، مرفوع ہوگا، اور جو خبر ہے نا وہ نکرہ ہوگی اور مرفوع ہوگی۔ اب عربی زبان میں از ہے جس کو کہتے ہیں یا ہے، اس کے لیے کوئی بھی الگ سے لفظ نہیں ہوتا، بلکہ جملے کی ساخت ہی ایسا مفہوم پیدا کرتی ہے، یعنی جو معرفہ اور نکرہ مل کر ہے یا ہیں کے معنی پیدا کرتے ہیں۔ اب ہے، میں آپ کو اس کی مثالیں دے رہی ہوں، اور ایک مثال نہیں ہے، میں آپ کو اس کی 10 مثالیں دے رہی ہوں تاکہ کانسیپٹ بڑا کلیئر ہو جائے۔ العلم نافع، علم فائدہ مند ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ کہاں سے آیا؟ العلم جو ہے یہ سب معرفہ ہے، نافع یہ نکرہ ہے، اور اب دیکھ لیں آپ، مبتدا ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ مرفوع ہوگا اور خبر بھی مرفوع ہوگی، تو اب دیکھ لیجئے العلم یہ اسم معرفہ مرفوع ہے، اور نافع جو خبر ہے وہ نکرہ ہے، جو کہ ہے کا معنی دے رہی ہے۔ علم ایک ہے، نافع اس کے اکارڈنگلی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے نمبر دوسرا، الولد نائم، لڑکا سو رہا ہے۔ اب آپ اس کو بھی پورا اینالائز کریں۔ الولد اسم معرفہ ہے، نائم اسم نکرہ ہے، الولد واحد ہے اور نائم یہ بھی واحد کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد الولد میں نے اسم معرفہ کا بتا دیا، واحد بتا دیا، وہ مذکر ہے، اور نائم خبر بھی اس کے لحاظ سے مذکر ہے، اس کا اعراب مرفوع ہے، نائم کا بھی اعراب مرفوع ہے، یعنی چاروں لحاظ سے اس کی مطابقت ہے، سوائے اسٹیٹس وائز کہ جو آپ کا مبتدا ہے وہ اسم معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ باقی تینوں اعتبار سے وسعت کے علاوہ اعراب، جنس اور عدد کے اعتبار سے ان میں مطابقت ہونی چاہیے۔ صرف وسعت میں یعنی اسٹیٹس وائز دے بوتھ ول بی ڈفرینٹ، ایک اسم معرفہ ہوگا مبتدا اور خبر اس کی نکرہ ہوگی۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ ہے کا معنی یا ہے کا معنی دیتے ہیں۔ اب ہم آہستہ آہستہ پہلے واحد سے بنائیں گے، پھر تثنیہ سے جملے بنائیں گے، پھر ہم اس کے جمع سے جملے بنائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔